حضرت سیدنا وہب ابن عبداللہ کلبی قبیلہ بنی کلب کے نیک خو اور خوبرو نوجوان تھے۔ عنفوانی شباب، امنگوں کا وقت اور بہاروں کے دن تھے۔ صرف 17 روز شادی کو ہوئے تھے اور ابھی بساط عشرت و نشاط گرم ہی تھی کہ آپ کے پاس آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں، جو ایک بیوہ عورت تھیں اور جن کی ساری کمائی اور گھر کا چراغ یہی ایک نوجوان بیٹا تھا۔ مادر مشفقہ نے پیارے بیٹے کے گلے میں باہیں ڈال کر رونا شروع کر دیا۔ بیٹا حیرت میں آ کر ماں سے پوچھتا ہے، پیاری ماں، رنج و ملال کا سبب کیا ہے؟ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے اپنی عمر میں کبھی آپ کی نافرمانی کی ہو، نہ آئندہ ایسی جرت کر سکتا ہوں۔ آپ کی اطاعت و فرما برداری مجھ پر فرض ہے اور میں انشاءاللہ تاب زندگی مطیع و فرما بردار ہی رہوں گا۔ ماں، آپ کے دل کو کیا صدمہ پہنچا اور آپ کو کس غم نے رلایا؟ میری پیاری ماں، میں آپ کے حکم پر جان بھی فدا کرنے کو تیار ہوں، آپ غمگین نہ ہوں۔ سعادت مند اکلوتے بیٹے کی یہ سعادت مندانہ گفتگو سن کر ماں اور چیخ مار کر رونے لگی اور کہنے لگی، ارے فرزند دلبند، تو ہی میری آنکھ کا نور، میرے دل کا سرور ہے۔ اے میرے گھر کے روشن چراغ اور میرے باغ کے مہکتے پھول، میں نے اپنی جان گھلا گھلا کر تیری جوانی کی بہار پائی ہے۔ تو ہی میرے دل کا قرار اور میری جان کا چین ہے۔ ایک پل تیری جدائی اور ایک لمحہ تیرا فراق مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ اے جان مادر، میں نے تجھے اپنا خون جگر پلایا ہے۔ آج اس وقت دشت کربلا میں نواسہ محبوب رب ذوالجلال، مولا مشکل کشا کا لال، خاتون جنت کا نو نہال، شہزادہ خوش خصال، ظلم و ستم سے نڈھال ہے۔ میرے لال، کیا تجھ سے ہو سکتا ہے کہ تو اپنی جان ان کے قدموں پر قربان کر ڈالے؟ اس بے غیرت زندگی پر ہزار تف ہے کہ ہم زندہ رہیں اور سلطان مدینہ منورہ شہنشاہ مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لاڈلا شہزادہ ظلم و جفا کے ساتھ شہید کر دیا جائے۔ اگر تجھے میری محبتیں کچھ یاد ہوں اور تیری پرورش میں جو محنتیں میں نے اٹھائی ہیں ان کو تو بھولا نہ ہو، تو اے میرے چمن کے مہکتے پھول، تو پیارے حسین کے سر پر صدقے ہو جا۔ حسینی دلہا سیدنا وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے مادر مہربان، خوب یہ نصیب یہ جان شہزادہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان ہو۔ میں دل و جان سے آمادہ ہوں، ایک لمحے کی اجازت چاہتا ہوں تاکہ اس بی بی سے 2 باتیں کر لوں جس نے اپنی زندگی کے عیش و راحت کا صحرا میرے سر باندھا ہے اور جس کے ارمان میرے سوا کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ اس کی حسرتوں کے تڑپنے کا خیال ہے۔ اگر وہ چاہے تو میں اس کو اجازت دے دوں کہ وہ اپنی زندگی کو جس طرح چاہے گزارے۔ ماں نے کہا، بیٹا، عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، مبادا تو اس کی باتوں میں آ جائے اور یہ سعادت سرمدی تیرے ہاتھوں سے جاتی رہے۔ حسینی دولہا سیدنا وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، پیاری ماں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی گرہ دل میں ایسی مضبوط لگی ہے کہ انشاءاللہ اس کو کوئی کھول نہیں سکتا، اور ان کی جانثاری کا نقش دل پر اس طرح کنندہ ہوا ہے جو دنیا کی کسی بھی پانی سے نہیں دھویا جا سکتا۔ یہ کہہ کر بی بی کی طرف آئے اور اسے خبر دی کہ فرزند رسول ابن فاطمہ بطول گلشن مولا علی کے مہکتے پھول میدان کربلا میں رنجیدہ و ملول ہیں۔ غداروں نے ان پر نرغہ کیا ہے، میری تمنا ہے کہ ان پر جان قربان کر دوں۔ یہ سن کر نئی دلہن نے ایک آہ سرد دل پر درد سے کھینچی اور کہنے لگی، اے میرے سر کے تاج، افسوس کہ میں اس جنگ میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی۔
شریعت اسلامیہ نے عورتوں کو لڑنے کے لیے میدان میں آنے کی اجازت نہیں دی۔ افسوس اس سعادت میں میرا حصہ نہیں کہ تیرے ساتھ میں بھی دشمنوں سے لڑ کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی جان قربان کروں۔ سبحان اللہ، آپ نے تو جنتی چمنستان کا ارادہ کر لیا، وہاں حوریں آپ کی خدمت کی آرزو مند ہوں گی۔ بس ایک کرم فرما دیں اور مجھ سے عہد کریں کہ جب سرداران اہل بیت کے ساتھ جنت میں آپ کے لیے بے شمار نعمتیں حاضر کی جائیں گی اور جنتی حوریں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گی، اس وقت آپ مجھے بھی ہمراہ رکھیں گے۔ حسینی دولہا اپنی نیک دلہن اور برگزیدہ ماں کو لے کر فرزند رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دلہن نے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، شہداء گھوڑے سے زمین پر گرتے ہی حوروں کی گود میں پہنچتے ہیں اور غلمان جنت کمال اطاعت شاعری کے ساتھ ان کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ حضور پر جان نثاری کی تمنا رکھتے ہیں اور میں نہایت ہی بے کس ہوں، کوئی ایسے رشتہ دار بھی نہیں جو میری خبر گیری کر سکیں۔ التجا یہ ہے کہ عرصہ گاہ محشر میں میری ان سے جدائی نہ ہو اور دنیا میں مجھ غریب کو آپ کے اہل بیت اپنی کنیزوں میں رکھے اور میری تمام عمر آپ کی پاک بیبیوں کی خدمت میں گزر جائے۔ حضرت امام علی مقام کے سامنے یہ تمام عہد و پیمان ہو گئے اور سیدنا وہب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی عرض کر دیا کہ یا امام علی مقام، اگر حضور کا تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے مجھے جنت ملی تو میں عرض کروں گا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بی بی میرے ساتھ رہے کہ میں نے اس سے عہد کیا ہوا ہے۔ حسینی دولہا سیدنا وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر میدان میں چل دیے۔ یہ دیکھ کر لشکر اعداء پر لرزہ طاری ہو گیا کہ گھوڑے پر ایک ماہر سوار ہے جو اجل ناگہانی کی طرح لشکر کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے، ہاتھ میں نیزہ ہے، دوش پر سپر ہے اور دل ہلا دینے والی آواز کے ساتھ یہ رجز پڑتا آ رہا ہے کہ حضرت حسین امیر ہیں اور بہت ہی اچھے امیر، ان کی چمک دمک روشن چراغ کی طرح ہے، برق خاطف کی طرح میدان میں پہنچے۔ کوہ پیکر گھوڑے پر سپہ گری کے فنون دکھائے، صف اعداء سے مبارز طلب فرمایا، جو سامنے آیا تلوار سے اس کا سر اڑایا، گرد و پیش خود سروں کا انبار لگا دیا۔ ناقصوں کے تن خاک و خون میں تڑپتے نظر آنے لگے۔ یک بارگی گھوڑے کی باگ موڑ دی اور ماں کے پاس آ کر عرض کیا، اے مادر مشفقہ، تو مجھ سے اب تو راضی ہوئی؟ اور دلہن کی طرف پہنچے جو بے قرار رو رہی تھی اور اس کو صبر کی تلقین کی۔ اتنے میں اعداء کی طرف سے آواز آئی، حل من مبارز، یعنی کوئی ہے مقابلے پر آنے والا؟ سیدنا وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ نئی دلہن ٹکٹکی باندھے ان کو جاتا دیکھ رہی ہے اور آنکھوں سے آنسوؤں کے دریا بہا رہی ہے۔ حسینی دولہا شیر ضیاء کی طرح تیغ آبدار و نیزہ جان شکار لے کر مارکہ کارزار میں سائقہ وار آ پہنچا۔ اس وقت میدان میں دشمنوں کی طرف سے ایک مشہور بہادر اور نامدار سوار حکم بن طفیل، جو غرور نبرد آزمائی میں سرشار تھا، تکبر سے بل کھاتا ہوا لپکا۔ سیدنا وہاب نے ایک ہی حملے میں اس کو نیزے پر اٹھا کر اس طرح زمین پر دے مارا کہ اس کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں اور دونوں لشکروں میں یہ شور مچ گیا اور مبارزوں میں ہمت مقابلہ نہ رہی۔ سیدنا وہاب گھوڑا دوڑاتے ہوئے قلب دشمن پر پہنچے۔ جو مبارز سامنے آتا اس کو نیزے کی نوک پر اٹھا کر پٹخ دیتے، یہاں تک کہ نیزہ پارا پارا ہو گیا۔ تلوار میان سے نکالی اور تیغ زنوں کی گردنیں اڑا کر
خاک میں ملا دیں۔ جب اعداء اس جنگ سے تنگ آ گئے تو عمرو بن سعد نے حکم دیا کہ سپاہی اس نوجوان کے گرد ہجوم کر کے حملہ کریں اور ہر طرف سے یک بارگی ٹوٹ پڑیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب حسینی دولہا زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر تشریف لائے تو سیاہ دلانے بد باطن نے ان کا سر کاٹ کر حسینی لشکر کی طرف اچھال دیا۔ ماں اپنے لختے جگر کے سر کو اپنے منہ سے ملتی تھی اور کہتی تھی، اے بیٹا، اے میرے بہادر بیٹا، اب تیری ماں تجھ سے راضی ہوئی۔ پھر وہ سر اس کی دلہن کی گود میں لا کر رکھ دیا۔ دلہن نے سر کو بوسہ دیا اور اسی وقت پروانے کی طرح اس شمع جمال پر قربان ہو گئی اور اس کی روح حسینی دولہا سے ہم آغوش ہو گئی۔ سرخروئی ناظرین کہتے ہیں کہ راہ حق میں سر کے دینے میں ذرا تو نے تعامل نہ کیا۔ غیر حق کے سامنے مومن کا سر جھکتا نہیں، یہ وہ طوفان ہے پہاڑوں سے بھی رکتا نہیں۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے وہ پرواہ نہیں کرتے۔ کون سا جذبہ تھا جس نے ہر مرد و عورت بلکہ بچے بچے کو اسلام کا شیدائی بنا دیا تھا؟ وہ کامل الایمان مومن تھے، وہ جوش ایمانی کے جذبے سے سرشار تھے، اور آج کا مسلمان کمزوری ایمان کا شکار ہے۔ ان کے پیش نظر ہر دم اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا ہوا کرتی تھی، مگر ہائے افسوس آج کے مسلمان کی اب اس طرف کوئی توجہ ہی نہیں۔ وہ اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں مست تھے، اور وائے بد نصیبی آج کے مسلمان دنیا کی محبت میں مستغرق ہیں۔ وہ اعلیٰ کردار کے مالک ہوا کرتے تھے، مگر بدقسمتی سے آج کی مسلمان فقط گفتار کے غازی بن کر رہ گئے۔ تو ناظرین، ہمیں بھی اللہ پاک اہل بیت اطہار سے سچی محبت عطا فرمائے، ان کی تعلیمات، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام سے محبت عطا فرمائے، دین کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ عطا فرمائے، علم سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔